السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر کیسر فاروق ہے۔ میں آج آپ سے بات کروں گا کہ فیٹی لیور ڈیزیز کیا ہوتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا علامات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا علاج اور کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ فیٹی لیور ڈیزیز کی دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، جس میں نان الکولک فیٹی لیور ڈیزیز ہے اور نان الکولک سٹیٹو ہیپاٹائٹس ہے، جسے ہم نیش بھی کہتے ہیں۔ ایک کا نام نیفلڈ ہے اور دوسرے کا نام نیش ہے۔ جو نیفلڈ ہے اس میں جگر میں چربی کی جمع ہونے کی وجہ سے صرف چربی جمع ہوتی ہے لیکن سوزش نہیں ہوتی، لیکن جو نیش ہے اس میں چربی جمع ہونے کے علاوہ سوزش بھی ہوتی ہے، جسے ہم نیش کے نام سے لیبل کرتے ہیں۔ تو اس کی کون کون سی وجوہات ہیں جو کہ فیٹی لیور کراتی ہیں؟ اس میں ایک تو ہے اوبیسٹی، اگر آپ موٹے ہیں اور آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ فیٹی لیور کرا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں میں ڈائبٹیز ہو ان میں فیٹی لیور کا رسک زیادہ ہوتا ہے، اور جن کے کولیسٹرول لیولز بڑے ہوں ان میں بھی فیٹی لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ڈرگز ہوتی ہیں جو کہ فیٹی لیور کراتی ہیں۔ تو یہ ہیں وجوہات جن کی وجہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ کسی میں فیٹی لیور ڈیزیز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ علامات کی بات کریں تو عموماً فیٹی لیور ڈیزیز کی وجہ سے کوئی علامت نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کیونکہ انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے، اگر آپ روٹین میں اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں تو ان میں پتہ چل سکتا ہے، یا آپ الٹرا ساؤنڈ کسی اور ریزن کی وجہ سے کروائیں تو اس میں یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ جہاں تک ٹیسٹوں کی بات ہے، اس میں لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں ٹرانس ایمینیز انزائمز ہوتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں فیٹی لیور کی وجہ سے۔ الٹرا ساؤنڈ پہ فیٹی لیور ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سی ٹی اسکین ہے، ایم آر آئی ہے، اور بعض اوقات کچھ کنڈیشنز میں ہمیں لیور بایوپسی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ بہت کم ٹائم یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک پیس جگر کا لیا جاتا ہے اور اس کو مائکروسکوپ کے انڈر رکھ کے پھر اس میں معائنہ کیا جاتا ہے آیا کہ فیٹی لیور ڈیزیز کس سٹیج کی ہے اور اس میں سوزش آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اس کے علاوہ فائبرو اسکین ہے جو کہ الٹرا ساؤنڈ کی طرح کا ہوتا ہے، جس میں فیٹی لیور کی گریڈنگ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں جگر کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ جہاں تک کمپلیکیشن کی بات ہے، بہت سارے لوگوں میں فیٹی لیور کی وجہ سے بعض اوقات کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوتی، لیکن جو کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اس میں جگر کے اوپر بعض اوقات کچھ داغ آ جاتے ہیں، جگر سخت ہو سکتا ہے، جسے ہم سیروسس کہتے ہیں، جگر کا سکڑنا بھی شامل ہے۔ تو اس کی کمپلیکیشن میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، پیٹ کی سوزش ہو سکتی ہے، سوج جاتا ہے جس میں اسائٹی یعنی کہ پانی کا پڑ جانا۔ اس کے علاوہ پاؤں میں سوزش ہو سکتی ہے اور سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ٹریٹمنٹ کا سوال ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے، جو چیزیں فیٹی لیور کراتی ہیں اگر ہم انہی کو کریکٹ کریں تو اس سے فیٹی لیور کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو وزن کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ریگولر واک اور ایکسرسائز کریں اور اپنا وزن کم کریں، جس میں ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال کریں، وہ چیزیں نہ لیں جس میں یعنی کہ گرینز ہیں، اسپیشلی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں جو وزن بڑھاتے ہیں، ان سے اوائڈ کریں۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور وزن بھی آپ بہت زیادہ تیزی سے کم نہ کریں۔ آپ کو وزن جو فیٹی لیور کے لیے کہ آپ ہفتے میں کم از کم 1 یا 1.5 kg سے زیادہ نہ کم کریں، جو کہ بعض اوقات جگر کی خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو شوگر ہے اس کا کنٹرول بہتر کریں، ڈائبٹیز کو کنٹرول بہتر کریں گے تو اس سے بھی فیٹی لیور ٹریٹمنٹ پاسبل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس جن لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں میں شوگر نہیں ہوتی لیکن انسولین ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے، تو انسولین ریزسٹنس میں جو ڈائٹ میں چیزیں بتائی گئی ہیں وہی چیز انسولین ریزسٹنس کو بڑھاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو کم کریں گے، اپنی واک ورزش کریں گے، ایکسرسائز وغیرہ کریں گے، تو اس سے آپ کا انسولین ریزسٹنس کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ کم ہوں گے، تو جس سے بھی فیٹی لیور بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈرگس ہوتی ہیں جو کہ آپ کا ایک فزیشین یا کنسلٹنٹ ڈاکٹر ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کون سی، آپ اگر کوئی ایسی دوائی لے رہے ہیں جو فیٹی لیور کرا سکتی ہے تو اس کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ جو فیٹی لیور ہے، جو اس میں کولیسٹرول یا چربی ہے جو سوزش کرواتی ہے، وہ جگر میں ایسی سوزش کراتی ہے جیسا کہ الکوہل کا انٹیک جو لوگ زیادہ کرتے ہیں، شراب کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان میں بھی اسی طرح کی سوزش ہوتی ہے۔ تو ہمارے جگر کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ سوزش چربی کی وجہ سے ہو رہی ہے یا پھر شراب کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو اس لیے ان لوگوں میں الکوہل انٹیک لمیٹڈ کرنا چاہیے اگر وہ کر رہے ہیں، اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن کروانی چاہیے، جس میں ہیپاٹائٹس اے اور بی کی ویکسینیشن شامل ہے، کہ ان کی پراپر ویکسینیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ فردر ہیپاٹائٹس ہونے سے اپنے آپ کو رسک پریونٹ کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشنز ہیں جس میں وائٹامن ای کا رول ہے، کچھ اسٹڈیز اس کو فیور کرتی ہیں کہ وائٹامن ای اس کی سوزش کو کم کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے پھر ہی استعمال کرنا چاہیے، بعض اوقات زیادہ وائٹامن ای لینا بھی جگر کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی ہیں، اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، اور ہم فیٹی لیور کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔